بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والے رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام کا صد احترام پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب القادم المعراج والبراق والقلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منقش في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدق الهدى كهف الورى نور الهدى مصباح الظلم جميل الشمس صاحب الجود والكرم والله عاصمه يجيب خاتمه والغلام مركبه والمعراج سفره سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مقدره والمكتوب موجوده والموجود مقصوده سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين واحد العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين. آج کی عظیم الشان اس جمعہ کا خصوصی طور پر جو مہینہ بھی ہم سے منسلک ہے حج والا مہینہ ہے ذی القعدہ کا مہینہ ہے. حجاج کرام خدا کے فضل سے حبیب اعظم کی عنایتوں سے توفیق الہی کے آئین میں حج کے لیے سفر میں رواں دوا ہیں. اللہ رب العزت ہر صحیح العقیدہ حاجیوں کے سفر کو آسان فرماتا ہے. انہیں تمام ارکان اور شرائط کے ساتھ حج کی سعادت سے سرفرازی نصیب فرمائے. اللہ رب العزت اپنے گھر اور اپنے حبیب کے در کو رحمتوں برکتوں اور سعادتوں سے جو لبریز ہے ان کی تمام تر برکتوں سے انہیں نوازے. وہ جائیں پھر آئیں خدا کرے آئندہ ہم سب کی باری. اللہ پر ہم نے ایمان لایا ہے, رسول پر ہم نے ایمان لایا ہے, کتاب پر ہم نے ایمان لایا ہے. ایمان اس یقین اور تصدیق کو کہتے ہیں جو بڑی بڑی طاقتیں بھی اس پر اثر انداز نہ ہو سکیں. اور آپ بڑی طاقت کیا آئے گی؟ اب کوئی دوسرا نمرود پیدا ہوگا, دوسرا فرعون پیدا ہوگا, ویسی بڑی بڑی طاقتیں آئی اور چلی گئی اور ایمان والے کامیاب ہو گئے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر خدا کا بے پناہ فیضان ہے, کرم ہے, احسان ہے کہ ایسی طاقت سے اب انہیں نمود آزما ہونے کے لیے نہیں فرمائے گا. لیکن امت محمدیہ چھوٹی سی بھی تکلیف و پریشانی میں بڑا پریشان لوگ ہو جاتے ہیں. خدا وحدہ لا شریک نے اسی لیے
کہا بندو اس طرح دعا کرو لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہمیں جس کی برداشت کی طاقت نہ ہو ویسا بوجھ ہم پر نہ نازل فرما، ہمیں ویسا بوجھ نہ دے۔ آمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مصیبتوں سے نبرد آزما اور مقابلہ کرنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے، صبر کا پیمانہ نصیب فرمائے۔ صحیح انسان وہی ہے جو اپنی انسانیت کو اپنے پاس رکھے۔ انسانیت طاقت کی محتاج نہیں ہے، انسانیت زور کی محتاج نہیں ہے، انسانیت خود انسانیت ہے۔ اللہ رب العزت جسے وہ نواز دیتا ہے وہ اندھیرے میں بھی اجالے تلاش لیتے ہیں، اور تاریکیوں میں بھی روشنیاں تلاش لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی جب زندگیوں کو دیکھیں آپ، نبی کے ساتھ انہوں نے گھر بار کیوں چھوڑا؟ آج ہم گھر بار کے لیے بھائی بہنوں کو چھوڑ رہے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں، آل اولاد کو چھوڑ رہے ہیں، معاشرے سوسائٹی کو چھوڑ رہے ہیں جائیداد کے لیے۔ لیکن صحابہ کرام نے اپنی پیدائشی جگہ کو چھوڑ دیا، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ دیا، اپنے الفت والے وطن کو چھوڑ دیا، بھائی بہن کے لیے نہیں، ماہ کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑا۔ خدائے وحدہ لا شریک نے اس ترک کو، اس چھوڑنے کو، اس مہاجرت کو اس عظیم الشان پیمانے میں ارشاد فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین آمنوا واتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ سابقین ہیں، وہ اول ہیں، وہ فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوئے ہیں جو مصطفیٰ کے ساتھ اپنے وطن کو چھوڑ دیں۔ اور سنو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور انعامات الہیہ سے یہ بھی راضی ہے۔ تو انسانیت اسی چیز کا نام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بشر میں، انسان میں، ہم میں تشریف لائے، انسان کامل بن کر کے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسانیت کو، احساس انسانیت قائم رکھا جائے، باقی رکھا جائے۔ آج گزشتہ جمعہ میں بھی اس اشارہ کیا تھا، نیکیاں کرتے ہو آپ، اس کا تو خوب ڈھنڈورا پیٹتے ہو، لیکن کبھی برائیوں کا علی اعلان توبہ کرنے کی توفیق ہوئی؟ کبھی اشتہار دیا تم نے کہ ہم نے فلاں دن غلطی کی تھی، اعلان کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، آپ سب لوگ دعا کیجیے۔ حج کے لیے جا رہے ہیں، مسجدیں آباد کر رہے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ مت کیجیے ایسا، لیکن پیارے ذرا گناہوں سے بھی توبہ کرنے کے لیے سوچو۔ ثواب کے ساتھ ساتھ تمہیں عذاب کا بھی خوف رکھو۔ جو اللہ تمہاری نیکیوں پر نظر رکھے ہوا ہے اور جس سے تم نیکیوں کے ثواب کی امید رکھ رہے ہو، وہ اللہ تمہارے گناہوں پر بھی نگاہ نظر رکھے ہوا ہے۔ عذاب اور عقاب وہی دینے والا ہے، اس پر بھی تمہارا احساس ہونا چاہیے۔ تم ہمیں آنکھ میں دھول دے سکتے ہو، ہم تمہیں آنکھ میں دھول دے سکتے ہو، لیکن والم بذات الصدور، دلوں کے راز سے جاننے والا، راز کو جاننے والا مولا سب دیکھ رہا ہے۔ کبھی توبہ بھی علی اعلان اشتہار میں دو، کبھی گناہوں سے تائب ہونے کا بالاعلان اشتہار بازی کرو، تو پھر دیکھو کیسا بیس بنو گے، کیسے آئیڈیل بنو گے۔ ترک کیا، وطن کو چھوڑا، مہاجرت اختیار کی، پروردگار عالم نے قیامت تک کے ایمان والوں کو ان کی اتباع میں رہنے کے ان کی بنیاد پر ارشاد فرمایا والذین آمنوا اتبعوہم بإحسان، اور جو ایمان والے ان مہاجرین، نبی کے ساتھ اپنے عزیز وطن کو چھوڑنے والے، نبی کا ساتھ دینے والے، سب کچھ ترک کرنے والے کا جو بھی قیامت تک کے مومنین ساتھ دیں گے، ان کو فالو کریں گے، ہم ان مومنین سے بھی راضی ہیں۔ آپ بتائیے، کیا آپ صحابہ کا ساتھ نہیں دیں گے؟ کیا آپ نبی کے ساتھ دینے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے؟ آپ نہیں رہ پائیں گے اگر ایسا نہیں سوچیں گے۔ آپ کو سوچنا ہے کہ صحابہ کرام نے رضوانیت خدا کو حاصل کرنے کے لیے کون سا پیمانہ ان کے پاس تھا،
خدا کی قسم دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی گئی جو یہ پیمانے کو نگلیکٹ کر دے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ڈھونڈنا یہی پیمانہ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ پانا اور اس کی حکم کی تعمیل کرنا یہی پیمانہ تھا۔ یہ وہ پیمانہ ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے معیار ہدایت بنا دیا ان صحابہ کرام نے۔ یہ بات اگر امت سمجھ جائے، خدا کی قسم کوئی بھی فرقہ واریت، کوئی بھی تفرقہ بازی، کوئی بھی فرقہ بندی کبھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کالا گورا جب نبی کے زمانے میں نہیں دیکھا گیا، بلال تھے کامیاب ہو گئے، ابو لہب گورا تھا ناکام ہو گیا، نبی کی بارگاہ میں ابیض و اسود کا پہلو نہیں ہے، وہاں رضائے مولا میں مرنے والے ذات کو دیکھا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کی رضا چاہنے کا اسٹیٹس تیرے پاس کیا ہے۔ ربی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا جاتا کس وطن سے آئے ہو، کہاں سے آئے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کی درود تاج کا عنوان ہے سید الثقلین۔ بڑا افسوس ہوتا ہے امت محمدیہ سے ہمارا اسٹیٹس متعین ہوا، امت محمدیہ سے، خلق خدا سے نہیں۔ مخلوق تو کفار بھی، لیکن ہماری شہرت جو ہوئی ہے وہ خلق خدا سے نہیں، امت محمدیہ سے۔ کنتم خیر امت، کنتم خیر خلق نہیں کہا کہ تم بہترین مخلوق ہو، نہیں، تم بہترین امت ہو۔ اور جانتے ہیں امت خدا کی نہیں ہوتی، امت نبی کی ہوتی۔ امت کا جو لفظ بولا جاتا ہے اس سے تبادل ذہنی یعنی ذہن جو سبقت کرتا، ذہن جو بڑھتا ہے، انسان کا دماغ جس کی طرف جاتا ہے، امت بول کر نبی کا خیال آتا ہے۔ جیسے نبی بول کر کے مخلوق کا نہیں، امت کا خیال آتا ہے۔ کہ کوئی اگر یا نبی یا رسول کا جملہ کہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کہہ رہی ہے، امت کہہ رہی ہے، امت ہونے کا احساس ہے۔ رب العالمین نے یہ انٹروڈکشن ہمارا کرایا ہے قرآن پاک میں۔ پیدا تو کافروں کو بھی کیا، اتبا شیبہ ابو جہل، یہ سب بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور اگر دیکھیں تو انسان میں سے داخل ہیں۔ لیکن کیا انہیں کنتم خیر امت کہا؟ نہیں، ان لوگوں کے لیے تو کہا رسول پاک کی زبانی۔ قرآن پاک میں سورہ لم یکن الذین میں آپ دیکھیں کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں رہنے والوں، تمہیں کہا کنتم خیر امت، تم بیسٹ ہو، بہترین ہو، اور جو نبی کو نہیں مانے ان کو کہا اولئک هم شر البریہ، میں نے جتنوں کو پیدا کیا ہے ان تمام میں بدترین یہ ہے جو نبی کو نگلیکٹ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت عبداللہ ابن عمر تو اعلان کر دیے بخاری شریف کے عنوان میں، آپ دیکھیں جا کر کے باب المرتدین میں آپ دیکھیں، بخاری میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کان یراہم شرار خلق اللہ، یہ تمام اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق اسے جانتے تھے جو نبی کو ریجیکٹ کرے، جو نبی کی عقائد کو تسلیم نہ کرے، جو نبی کی نبوت کاملہ، نبوت آخرہ کو تسلیم نہ کرے، جو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعظمیت اور اعلویت کو تسلیم نہ کرے، جو سیادت کو تسلیم نہ کرے۔ آپ مومن انسان ہو، ایک دوسرے سے آپ کا انٹروڈکشن، آپ کا تعارف ممکن ہے، لیکن کیا جنات سے کبھی آپ انٹروڈکشن کرائے ہیں؟ جنات نے آپ سے کہا کر کے، آپ کو یہ تو معلوم ہے مشرف المخلوقات ہے، پھر اگر کوئی خواب جنات کا آ جاتا ہے تو آپ ڈرنے کیوں لگتے ہیں؟ سانپ کا خواب آ جاتا ہے تو ڈرنے لگتے ہیں، پانی کا خواب آ جاتا ہے تو ڈرنے لگتے ہیں۔ ارے انسان کا بھی اگر خواب آ جائے تب بھی ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ سب سے آپ اعلیٰ ہیں، سب سے اشرف ہیں۔ لیکن نہیں، آپ کو اپنے اشرفیت پر احساس نہیں ہے، آپ کا احساس اشرفیت ختم ہو گیا، احساس خیریت ختم ہو گیا ہے، اس لیے آپ سانپ کے خیال اور وسوسے سے بھی ڈر رہے، جبکہ سانپ جو ڈستا ہے وہ ڈر کر ڈستا ہے، وہ ڈٹ کر نہیں ڈستا۔ سانپ جو ڈستا ہے وہ بھاگنے کی اس کو نہیں رہتی ہے، اس لیے مرتا کیا نہ کرتا، وہ ڈر کر ڈستا ہے، وہ جانتا ہے کہ اشرف المخلوقات پر ہمارا داؤ نہیں چلے گا۔ لیکن جب آپ خود ڈرنے لگتے ہیں تو وہ حاوی ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بہترین مخلوق، قرآن پاک نے آپ کو بہترین مخلوق، بہترین بیسٹ امت، اس کی وجہ
صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. جنات، اس پر جملہ آپ کو کہنے جا رہا ہوں. کبھی بھی آپ کہیں بھی آپ کسی سے بھی آپ چاہے خواب کی دنیا ہو یا کوئی الٹے پھلٹے مولوی تمہیں بہکا دیں کہ گھر میں جنات کا قبضہ ہو گیا ہے، شیطان کا قبضہ ہو گیا ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ اشرف المخلوقات کا قبضہ ابھی نہیں ہوا ہے، اشرف المخلوقات ہے. چاہے کسی کا بھی قبضہ ہو جائے، یاد رکھیے گا آپ پر کوئی بھی مخلوق حاوی نہیں ہو سکتی، سب پر آپ کو اللہ نے حاوی قرار دیا. اس احساس کے ساتھ آپ گردندہ رہیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. 10,000 تقریباً کم و بیش ہزاروں برس پہلے ایک سانپ تھا جو صدیوں سے انتظار کر رہا تھا دیدار مصطفیٰ کا. یا اللہ، غار ثور میں جب نبی کو لے کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ تشریف لائے تو اپنے پاؤں کو وہاں رکھا. جانتے ہو امت نے تو ڈسنے کا ذکر کیا ہے، لیکن تم نہیں جانتے کہ خدا کی توفیق تھی کہ ہاتھ نہیں رکھو، کیونکہ قدم تک پہنچنا دیگر مخلوق کا کام ہے. تم تو بیسٹ مخلوق ہو، اعلیٰ مخلوق ہو، اس لیے پاؤں رکھو ابو بکر صدیق تاکہ وہ پاؤں میں ڈسے اور پھر بعد میں خود اعتراف جرم کر لے، اعتراف گناہ کر لے کہ نہیں میں دیدار مصطفیٰ کے لیے آپ کو پاؤں کو بوسہ دیا. چنانچہ آپ کو ہم کو ذرا اتنا پرانا سانپ خالی سونگھ لے تو مر جائیں گے، لیکن ابو بکر بھوکے پیاسے کاٹ لیا ہے اور کچھ نہیں ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا. کیوں کہ وہ سانپ کا اثر بھی نبی کے تھوکے مبارک کا انتظار کر رہا تھا. دیکھ رہے ہیں؟ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ 2-3 بات دھیان میں رکھتے ہوئے اب سید الثقلین، پہلے درود تاج کے لفظ بول دیے، اللہم صلی علی سید الثقلین، اے اللہ سید الثقلین پر رحمت نازل فرما، درود نازل فرما. یہ معنی ہو سید معنی ہوتا آقا، مالک، قائد، حاکم، نگراں، ذمہ دار. یہ سب الفاظ ہیں ڈکشنری میں دیکھیں، لیکن آقا بڑا سوٹیبل جملہ ہے ایک امت کے لیے. قائد تو ایک مشترک لفظ ہے. آقا سید الثقلین، 2 بھاری بھرکم کے آقا. ثقل مانے ہوتا ہے بھاری اور ثقلین مانے 2 بھاری. آپ انشاءاللہ آئندہ مہینے کے بعد جو ہے محرم میں وہ حدیث بات سنیں گے، ابھی بھی سن لیجیے. ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری بھرکم چھوڑ کر جا رہا ہوں. نبی نے فرمایا ثقلین، 2 بھاری بھرکم چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری آل اولاد. ان کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں. اطرتی آل رسول، اولاد رسول، احساس اطرتیت کے ساتھ جینے والی. ثقلین مانے ہوتا 2 بھاری بھرکم، 2 بھاری بھرکم چیز. وہاں پر استعارہ ہے، اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں محرم میں بتاؤں گا. یا ثقلین سے مراد 2 بھاری بھرکم مخلوق ہے. وہ کون مخلوق ہے؟ قرآن پاک میں آپ دیکھیں سورہ رحمان کے آیت نمبر 31 میں آپ دیکھیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان. ثقلان وہاں پر جنات اور انسان مراد. سورہ زاریات کے آیت نمبر 56 میں دیکھیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جنات اور انسان، اس سے کیا آپ کو عقیدہ ملا کہ صرف آپ نماز نہیں پڑھتے، ہم صرف نماز نہیں پڑھتے، انسان صرف نماز یعنی شریعت کے مکلف نہیں ہے، بلکہ جنات بھی شریعت کے مکلف ہیں. شریعت کا فالو کرنا ان کے اوپر بھی ہے. رب فرما دیا وما خلقت الجن، بلکہ جن کو تو پہلے مقدم کیا انسان سے پہلے. وما خلقت الجن والانس، میں نے جنات اور انسان دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دونوں بھی عبادت کرتے ہیں. اسی لیے کبھی بھی مسجد وغیرہ میں بھول کر بھی بغیر سلام کے آپ داخل نہیں ہونا. اگر تنہا مسجد، خالی مسجد ہو تو دھیان رکھے گا. ہاں، ورنہ اگر سمجھ لیجیے، میں اشارہ سے سمجھ لیں، ہاں سلام کیجیے آپ رسول اللہ. ارے حکمت تو دیکھیے قول مصطفیٰ. جانتے ہیں جہاں کہیں بھی جس بھی طور پر نبی کے قول، عمل، فعل، ذات سے نسبت ہو جائے کسی کو، وہ بڑے بڑے شیاطین، بڑے بڑے اجنہ سے وہ محفوظ رہتے ہیں. قول مصطفیٰ کو یاد کرو، ذات مصطفیٰ کو یاد کرو کہیں پر بھی. بلکہ ایک موقع سے تو صحابہ نے بات کیا رسول اللہ، جب کوئی گھر میں نہ ہو، جب کوئی گھر میں نہ ہو سلام کیسے کرے؟ تو کوئی گھر میں نہ ہو، میں تیرے کو سلام کرنے کہہ رہا ہوں، جواب دینے نہیں بول رہا ہوں، جواب میں دوں گا.
सलाम मैं दूंगा, आप सलाम भी करके देखिए। इसलिए निस्बत का हर लम्हा पास रखिए, हर मूजी चीज से आप बचे रहेंगे इंशाअल्लाह, हर ईसा देने वाली चीज से बचे रहेंगे, चाहे वो जिन्स के कबील, जिन्नात के कबील से हो या इंसान के कबील से। इसको आप कीजिए। इसीलिए सहाबे किराम को तालीम देते थे कि जानते हो अफ्शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम क्या करो, क्यों? तहाबबतुम, क्योंकि मोहब्बत बढ़ेगी। और जानते हो जन्नत में दाखिल होने वाली चीज क्या है? सलाम आम करो, मोहब्बत बढ़ेगी, मोहब्बत आम करो, जन्नत में दाखिल हो जाओगे। देखो तो ये असल मकसद है। आजकल उल्टा माना लेते हैं, अरे हम सलाम करें उन्होंने जवाब नहीं दिया। अरे आप कहीं को इतना टेंशन लेते, सलाम करना आपकी सुन्नत बन गई, जवाब देना उन पर वाजिब है। वो गलती करेंगे तो उनको अजाब देगा, आप कहीं को अजाब देना शुरू कर देते हैं लोगों। आप सलाम कीजिए, आम कीजिए, आम कीजिए। हाँ, अपने आल औलाद पर जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, जब आप दो बेटा है उनको सिखा सकते हैं। आवाम के पीछे नहीं पड़ना चाहिए आपको, सुन्नत मुस्तफा को आम करें। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं जिन्नात और इंसान दोनों को लेकर के चल रहा हूँ, और आखिरी में 10 मिनट में आपको एकदम बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है मुझको हदीस पाक के हवाले से कि हुजूर की सियादत क्या है, हुजूर की आकायत क्या है, हुजूर का मालिकाना हुकूक क्या है उम्मत मुहम्मदिया पर। कुरान पाक से आज महसूस करें आप और देखें, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, खालिक कुल ने आपको सारे जहान का खालिक परवरदिगार मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। आप सोचेंगे अरे बड़का शिर्क बोल दिए मुफ्ती साहब। इन बुखारी शरीफ में एक हदीस जल्दी से बोल दो, इन्नी उतीतु मफातिह खज़ाइनिल अर्द। दूसरी रिवायत में है फवज़िअतिल खज़ाइनु फी यदैया। बुखारी ही में दोनों रिवायत है कि सुनो, मुझे परवरदिगार आलम ने जमीन के खजानों की कुंजी अता कर दी है। और दूसरी रिवायत में खजाने मेरे हाथ में रख दिया गया है। देख रहे हैं आप, हमारे पास क्यों आते हो? घर में कहते खजाना है, घर में कहते खजाना है, मेरे पास मत आओ। रसूल की तरफ तवज्जो करो, अगर आप लायक हैं तो अल्लाह के रसूल अदा कर देंगे। खजाने की कुंजी उनके पास है, बगैर कुंजी मुस्तफा के चोरी कहलाएगी, चोरी कहलाएगी। इसीलिए उल्टे पुल्टे आमिला तो काम करते, हम लोग नहीं करते। साहब खुला बोल रहा हूँ, हमारे पास कभी भी नहीं आना खजाने वाला, इसके पीछे नहीं पड़ना। अल्लाह से दुआ करो, रसूल पाक से मांगो, सरकार कुंजी दे दीजिए ना। आपको अल्लाह ताला ने अता की है, कीजिए, आपके पास है। फवज़िअतिल खज़ाइनु फी यदैया, खजाने मेरे हाथ में अल्लाह ताला ने रख दिए, खजाने की कुंजी। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जानते क्यों पढ़वा रहा हूँ? क्योंकि आप जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह दरे मुस्तफ़ा पर जा रहे हैं, आप बिलवास्ता ही सही, कोई भी तो आपके कौम से, आपके मुआशरे से हज को जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जाते वक्त अगर न मिलिए तो हम थोड़ा सी रुखसत देते हैं, लेकिन आते वक्त ज़रूर मिलिएगा घर में दाखिल होने से पहले, क्योंकि उन्होंने इतने धक्के खाए हैं कि आप कभी किसी के धक्के नहीं खाएंगे। वहाँ तवाफ में धक्के खाए, वहाँ बाबू सलाम से जब दाखिल हुए रोज़े रसूल के पास तो धक्के खाए। खुदा की कसम ये धक्के मुस्तफ़ा और खुदा के मेहमानों के हैं, अब कहीं किसी के धक्के नहीं लग सकते इंशाअल्लाह। तो जब आए हुज्जाज तो वहाँ ज़रूर मिला कीजिए, लेकिन डुप्लीकेट हाजी से नहीं मिलिए आप। हाँ, डुप्लीकेट हाजी का मतलब ये है कि जो सुन्नत का तर्क करने वाला हो वो उनसे आप हरगिज़ न मिलिए, वो उल्टा आप उनका होगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अल्लाह ताला तक़वा के साथ हज की सआदत आप सबको नसीब फरमाए। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक। अब जो आयत करीमा पेश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी आप देखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिस सकलैन, ए अल्लाह जिन्नात और इंसान दोनों के आका पर दरूद नाजिल फरमा। जिन्नात और इंसान दोनों के आका पर। मैं इंसान तो अभी रहने देता हूँ, जिन्नात की एक रिवायत आपको पेश करूँ। नबी खुद फरमाते, जामे तिर्मिज़ी और दीगर सियाह की किताब में है कि सुनो, मा मिन शैइन इल्ला यअलम अन्नी रसूलुल्लाह। दुनिया में जितनी भी मखलूक है सबकी हकीकत और नेचर में अल्लाह ताला ने बता दिया है, दाखिल कर दिया है सबके नॉलेज में कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। वाह, अल्लाह का रसूल मैं हूँ, सब जानती है। इल्ला कफरतल जिन्न वल इंस, लेकिन जो सरकश और जो शरारती इंसान और जिन्नात हैं वो मुझे मानते नहीं, जानते जरूर हैं। देखिए जानते जरूर। एक मर्तबा उमैया बिन खलफ का एक पर्सनल बुत जो है, पर्सनल बुत खरीदा
पर्सनल बुत जो सोने और चांदी और गोल्ड का जो होता था, उन लोगों का पर्सनल बुत जो पूजता था, अरब का बहुत बड़ा शरारती काफिर उमैया बिन खलफ, उसका पर्सनल बुत जो है अचानक ये ऐलान कर दिया मुहम्मदुन काज़िबुन, मोहम्मद झूठे हैं, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, मोहम्मद झूठे हैं। ये उछल पड़ा, अरे आज तो मेरा माबूद बोल गया है मोहम्मद के खिलाफ। लेकिन आप थोड़ा सी दिमाग दौड़ाइए, यहीं पर मतलब उमैया बिन खलफ की हिमाकत यहीं पर जाहिर हो रही है कि इससे पहले जितने दिन तुम माबूद को पूछते थे, तुम्हारे ऊपर तुम खुद अनकंफर्टेबल थे, तुम खुद जो है मतलब ये कि उन पर भरोसा नहीं करते थे। आज बोला, अब आप उछल गए, इसका मतलब ये कि वो खुद जो है कंप्लीट नहीं था, आज कंप्लीट हुआ तेरा माबूद। देख रहे हैं, जब उछला ना पूरे अरब की सरजमीन पर अपनी ताकत के बलबूते ये इश्तिहार कर दिया, ये ऐलान कर दिया। आज भी बहुत करते हैं, सीरत इंसान मोहसिन इंसानियत का उन्वान देते हैं, बोलते हैं बकरी चराते थे, जुआ निकालते थे, ये करते थे, वो करते थे। अरे कभी बद्र का मामला पेश करो और वजह खसवा पेश करो आप प्यारे, मगर नहीं, उल्टे पुल्टे बस एकदम इजी पहलू ले लेते हैं बस। इसलिए उम्मत ने वो वन साइडेड होकर के बस यूज एंड थ्रो वाला मसला रख लिया है। रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन, चाहे गुनाह करते रहो, कितना भी जुल्म हो, जब रात की तारीकी हो या दिन के उजाले करते रहो, बस रहमतुल लिल आलमीन देखा जाएगा। 18,000 मखलूकात है ना, चलो मैदान महशर में समझ में आए। खैर, तो ये ऐलान कर दिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इश्तिहारबाजी की। ये पहला राउंड है अरब के कुफ्फारों का। सऊदी अरबिया पर नाच करते हुए नौजवानों, देख अरब की सरजमीन पर उमैया बिन खलफ नबी के खिलाफ सबसे पहले इश्तिहारबाजी कर रहा है कि सुनो मोहम्मद झूठे हैं, मेरे माबूद ने कहा है। अच्छा, खुदा का फजल है, हम नबी को खुदा के मुकाबले में नहीं खुदा का महबूब समझते हैं, लेकिन तुमने अपने माबूद का मुकाबिल और अपोजिशन समझा है। देखिए कितनी बड़ी हिमाकत है। जब सब लोग जमा हो गए, अबू बकर सिद्दीक के साथ मुस्तफा को इन्फॉर्म किया गया कि आपके खिलाफ जो है उमैया बिन खलफ का माबूद बोला है। मुस्तफा मुस्कुरा कर कहते हैं चलो मेरे खिलाफ बोला है तो चलते हैं। नबी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ ले गए और जैसे ही कुछ मतलब 100 या 200 या 100 कदम का 50 कदम के अंदर थे कि वहीं पर से चीख करके आवाज दे करके कहता है हुवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन कद जा। इतने जोर से बोला कि उस माबूद की बोली सबने सुन लिया। उमैया बिन खलफ ने ऐसे देखा और उठा करके पटक दिया तो सारा माबूद ही चूर हो गया। उसने अपने गॉड ही को चूर कर दिया। देखा, चूर कर दिया। तुम अभी ऐसा बोलते वैसा बोले थे। और सब मुस्कुरा कर, मुस्तफा जान रहमत मुस्कुरा कर अपने सहाबा के साथ चल दिए। देखा, और जब चले तो रास्ते में, जब एक सुनसान रास्ते में पहुंचे तो दौड़ता हुआ चमकता हुआ एक शख्स आया, या अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, सरकार ताखीर हो गई, माफ फरमाइए। तो आका मुस्कुरा रहे, सहाबा पूछ रहे या रसूलुल्लाह बताइए तो सही कौन है, क्या है, कैसे। तो आका थोड़ी ताखीर हो गई, बता दो क्या ताखीर हुई। ताखीर ये हुई कि जो अभी उमैया बिन खलफ के बुत में जो आपके खिलाफ कुछ देर पहले बोला था, वो हम में ही से, यानी जिनकी किस्मों में से एक किस्म था जो शरारती था, जो मुनकिर था, हासिद था, आपका दुश्मन था, मैंने उसको निकाल दिया और उसके अंदर मैं घुस करके आपकी सदाकत का ऐलान करके आ रहा हूं। सदाकत का ऐलान करके आ रहा हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिस सकलैन, ए अल्लाह जिन्नात के आका पर सलाम नाजिल फरमा, रहमत नाजिल फरमा। जिन्नात के भी आका जो तुम नहीं देखते हो, वो भी अपनी आकायत का हुजूर को अपने आका तस्लीम करते हैं। आप प्यारे कैसे तस्लीम नहीं करोगे। अब इंसान के बारे में सुनो, कुरान पाक में तो कई ज़ाविये से जिन्नात इंसान दोनों, जब दोनों मखलूक खुदा के मुखातब में वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तो अल्लाह तबारक व तआला की अशरफुल मखलूकात होने के एहसास के साथ मोहम्मद अरबी की आकायत को तस्लीम करो और कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिस सकलैन, ए अल्लाह जिन्नात और इंसान के आका पर दरूद नाजिल फरमा। और आका होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है यार कि आप वो पहलू पेश करो, वो पहलू पेश करो जो आका होने को खुद शर्मसार कर दे। अब आका भी बोल रहे हो, अब कह रहे हो अरे उनके खाने के लाले पड़ गए। माअल्लाह, तुम नहीं जानते कि जिनके लिए जन्नत इंतजार करे कि काश मुस्तफ़ा का कदम पड़ जाता, लेकिन पड़ने के बावजूद रसूल पाक कदम को हटा लेते, और आज तक किस्मत पर कोस रही है कि मुस्तफा का कदम पड़ा क्यों नहीं मुझ में। जन्नत जिनके कदम का इंतजार करे, जन्नती मेवे और खाने,
اس کو تم کہتے ہو کہ لالے پڑ گئے تھے پیٹ پہ پتھر باندھنے کو، تم نے کیا سمجھا؟ کمزوری سمجھا ہے؟ نہیں پیارے، وہ اختیار رکھ کر کے تمہیں احساس کمزوری دینا چاہتے ہیں کہ احساس فخر کیا ہوتا ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا الفقر فخری، کہ سرمایہ افتخار، فخر کرنے کا آلہ اور ذریعہ چاہتے ہو تو سنو، فقیری میں دیکھو میرا سرمایہ افتخار نظر آئے گا. دیکھو جابر کو، دیکھو ابو ہریرہ کو، یہ سب کون ہے؟ وہ اجلہ صحابہ کرام ہے جن کے بغیر دنیا کی کوئی جماعت اپنی جماعت کو مکمل نہیں کر سکتی اگر ان کی روایت کو چھوڑ دیا جائے. مگر یہ صحابہ کرام جب دیکھتے تھے مصطفیٰ جان رحمت کو، ارے ان کے پاس کچھ کھانے کا نہیں ہے، یہ نہیں، لیکن کبھی بھی عقیدہ متزلزل نہ ہوا، پیش کرتے تھے اور نبی کہتے تھے چلو چلو چلو. جابر کی بڑی مشہور بات، لیکن بولوں گا نہیں، محسوس کرانا چاہتا ہوں کہ پیٹ پہ پتھر باندھنے کو کمزوری، اپنے جیسا فقیری، اپنے جیسی غریبی، یہ سب کا کبھی بھی تصور مت لانا. پیمان ہے تمامیت سنو، اللہ فرماتا ووجدک عائلا فاغنا، ہم نے اس حال میں پایا لوگوں کو احساس دیکھا کہ ان کا احساس کمتر ہو رہا ہے، فاغنا، تو ہمیشہ کے لیے آپ کو غنی کر دیا. نظر چاہیے مصطفیٰ کے پیٹ پہ پتھر باندھنے میں قناعت کو دیکھنے کی، نظر چاہیے مصطفیٰ کی قناعت نظر آئے گی، غنی ہونا نظر آئے گا، کیونکہ رب کا پیمانہ ہے، رب کا اعلان ہے ووجدک عائلا فاغنا. ہم نے آپ کو ظاہری طور پر اسباب سے تنگ دست ظاہری طور پر پایا، فاغنا، تو ہم نے غنی کر دیا ہے. رب نے کہا غنی کر دیا ہے. آسما خان، سمی خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. آسما والے زمین والے انتظار کرتے ہیں اشارے عطائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اب قرآن پاک کی آیت کریمہ سنیے. آقائیت، حاکمیت، مالکیت کا ایک نام نیا دیا. اختیارات کے جملے تو بہت بولے گئے، لیکن نہیں، آپ ذرا سنیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قرآن پاک میں سورہ نساء کے آیت نمبر 65 میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، یہ لوگوں کی قسم نہیں، انجیل کی قسم نہیں، طور سینا کی قسم نہیں، قسم ہے آپ کی ذات کی. فلا وربک، قسم ہے آپ کے رب کی. فلا وربک، قسم ہے آپ کے ذات کے رب کی. دیکھ رہے ہیں خدا مصطفیٰ کو کہنا چاہ رہا ہے مصطفیٰ کی قسم سے. کمال ہے. رب اور مصطفیٰ، فلا وربک، قسم ہے آپ کے رب کی. ہے تمہارے اندر یہ طاقت کہ آپ کے رب کی، آپ تو کہتے ہو میرا رب میرا رب، آپ کہہ سکتے ہو، لیکن رب نے کبھی کہا ہے کہ ہاں میں تمہارا رب ہوں. خدا کی قسم، ایک انسان کامل، ایک خیر البشر محمد عربی کی ذات ہے کہ رب نے کہا کہ ہاں میں تمہارا رب ہوں. واہ، تمہارا رب ہوں. دیکھا، سب نے کہا میرا رب، رب نے کہا تمہارا رب. واہ، فلا وربک، قسم ہے تمہارے رب کی. اب کیا قسم ہے؟ لا یؤمنون حتی یحکموک، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ آپ کو گورنر، آپ کو حاکم اور آپ کو جسٹس، آپ کو جج، آپ کو قاضی، آپ کو فیصل فیما بینہم، آپس میں فیما شجر بینہم، آپس کے معاملات میں جب تک آپ کو حاکم نہ مان لے وہ مومن ہی نہیں ہے. اور سنیے وَيُسَلِّمَ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ، اور ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ، اور جس چیز کا آپ کر دیں ججمنٹ، جس کا فیصلہ کر دیں آپ، اس فیصلے میں فی انفسہم، اپنے نفس میں، اپنے اندر ایک ذرا بھی حرج نہ پائے کہ ایسا ہونا تھا، ویسا ہونا تھا، اس طرح ہونا تھا. یہ چو چرا کا جملہ ہی نہ ہو. نبی نے فیصلہ کر دیا ہے تو کر دیا ہے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، آسانی سے وہ تسلیم کر لے، بصر و چشم قبول کر لے تو وہی مومن ہے جو مصطفیٰ کے فیصلے پر چو چرا نہ کرے، اختلاف نہ کرے. یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ غریب ہے، یہ مردود ہے، یہ ایسی ہے. یہ مصطفیٰ کے فیصلے پر چو چرا کرنے والا قرآن کا فیصلہ سن، لا یؤمنون، وہ مومن ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے فیصلے پر انگلی اٹھائے. مصطفیٰ کی حاکمیت اور آقائیت پر انگلی اٹھائے وہ مومن ہی نہیں ہے. جنات اور انسان دونوں کو یہ آرڈر کیا گیا ہے. ایمان چاہتے ہو حکمت مصطفیٰ، حکم مصطفیٰ، قضاء مصطفیٰ، فیصلہ مصطفیٰ پر اپنے آپ کو جھکا دو. یہ ایمان کی شان ہے. لا یؤمنون،
ایک آیت دیکھا آپ نے 65, دوسری آیت سنیے اللہ سبحانہ فرماتا ہے حاکمیت دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سورہ اور آپ کا آیت نمبر 157 میں فرماتا ہے یحرم علیہم الخبائث یحل لهم الطیبات. تم جتنے بھی حلال اور حرام کو تلاشتے ہو نا, اس حلال و حرام کا پیمانہ شان محمدی میں نظر آئے گی. یہ وہ رسول ہے جو تمہارے لیے پاکیزہ چیز کو حلال کیے ہیں اور تمہارے لیے خبیث چیز کو حرام کیے ہیں. یہ رسول کی شان ہے. حاکمیت مصطفیٰ کو محسوس کرو, آقائیت مصطفیٰ کو محسوس کرو, سیادت مصطفیٰ کو محسوس کرو. حاکم ہے مصطفیٰ, یہ آپ اور ہمارا بنایا ہوا نہیں, رب کا دیا ہوا تمغہ ہے, تحفہ ہے. ریجیکٹ کا پہلو اگر رکھو گے کامیاب نہیں ہو سکتے. کیا بات ہے, نماز اس وقت تک تم نے نہیں پڑھا, انسان تو تھے, نماز کیوں نہیں پڑھی, حج تم نے نہیں کیا, زکات تم نے نہیں دیا, مصطفیٰ کا لب ہلا, نماز بھی پڑھنا شروع کر دیے, حج بھی کرنا شروع کر دیے. تو انسان وہ انسان کامل ہوتا ہے جب لب مصطفیٰ پر لبیک کہتا ہے, تب جا کر کے انسان کا اسٹیٹس ایمانی دنیا میں مکمل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سید الثقلین, اے اللہ جنات اور انسان دونوں کے آقا پر درود نازل فرما. یہ تو قرآن پاک کی چند آیت کریمہ ہے. اب حدیث پاک سنیے, بخاری شریف میں حدیث پاک ہے 1961, 1961 حدیث سے لے کر کے 1967 حدیث 67 تک, یعنی کل 7 حدیثیں ہیں بخاری شریف میں. میں ایک دم ہمیشہ کے لیے یہ جملہ آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ایک لفظ ہے نبی ہماری طرح اور ایک لفظ ہے ہم نبی کی طرح. نوٹ کیجئے, ایک لفظ ہے معاذ اللہ رب العالمین, اس لفظ کو میں صرف منقول کر رہا ہوں. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہیں یہ بھی غلط ہے, اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم نبی کی طرح ہیں یہ بھی غلط ہے. قرآن حدیث پاک میں سنیے دونوں الفاظ میں لستو کہیعتکم, اے صحابہ کرام کی جماعت میں تمہاری طرح نہیں ہوں. نوٹ کر لیا, لستو مانے میں نہیں ہوں, کا مانے طرح, حیات مانے شکل, کم مانے تم. اے صحابہ کرام کی جماعت میں تمہاری شکل اور حیات کی طرح بھی نہیں ہوں. تو اب کیا, اب یہ بھی عقیدہ نہیں رکھ سکتے آپ, کیونکہ نبی نے کہہ دیا ہے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں. اب کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے. نبی نے, صحابہ کرام, اب اگر صحابہ سے آپ بیسٹ ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. توجہ دیجئے. اور دوسری روایت اسی میں دیکھیں, ایکم مثلی, تم میں سے کون میری طرح ہے. دیکھا آپ نے, نبی نے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں, اور دوسری روایت میں ہے تم میں سے کون میری طرح ہے, یعنی تم یہ بھی نہ کہنا کہ تم میری طرح ہو, تم میری طرح ہو یہ بھی نہ کہنا. اب بتائیں, ہم کسی سطح پر جانا نہیں چاہتے ہیں, ہم آپ کو ایک سطح پر لانا چاہتے ہیں کہ پیارے کبھی بھی اپنی زبان سے قرآن پاک سورہ کہف کی لاسٹ آیت کریمہ سورہ حامیم سجدہ کے آیت نمبر 6 کو دیکھ کر قل انما انا بشر مثلکم سے مغالطہ میں مت آنا, کیونکہ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, تو یہ تمہارے سے مراد صحابہ کرام نہیں ہے, یہ کفار ہیں. اس لیے اے مومنو, تمہارے لیے آئیڈیل کفار نہیں, تمہارے لیے آئیڈیل صحابہ ہیں. تو نبی نے صحابہ کو کہا اے صحابہ کرام کی جماعت, تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نہ تم کہو کہ نبی ہماری طرح ہے اور نہ میں کہوں کہ تم ہماری طرح ہو. دیکھا, یہ ہے آئیڈیل. قرآن پاک میں جو کہا گیا ہے کہ نبی تمہاری طرح ہے, تو یہ تمہاری سے مراد تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں دیکھو کفار ہیں. اب سوال یہ ہے کیوں کہا گیا, جواب ملتا ہے کہ یہ اس لیے کہا گیا کہ کفار بدک رہے تھے, کفار بھاگ رہے تھے, تو اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے کہا کہ بھاگو مت, میں 40 سال تک جو تم میں رہا ہوں وہی محمد رسول ہونے کا اعلان کر رہا ہوں. تم میں سے جو تھے محمد جن کو تم نے سچا اور صادق کہا ہے وہی ہے. یہ اعلان رب العالمین نے کروایا ہے. اس لیے پیارے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے, اللہم صلی علی سید الثقلین کے آنے میں, اے اللہ جنات اور انسان کے آقا, اور آقا ہونے کا احساس یہ ہے کہ آقا کو آقا ہی کے اسٹیٹس پر رکھو, نہ ان کو اپنے لیول میں لاؤ, نہ آپ کا لیول مصطفیٰ کے ساتھ ہو, نہ تم کہو کہ میں نبی کی طرح ہوں, نہ نبی کے حوالے سے کہو کہ نبی ہماری طرح ہے, بلکہ کہو آقا آپ آقا ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں, آپ کا قدم ہمارے لیے معراج ہے, اور آپ کی معراج رب العالمین ہے. رب العالمین کا قرب مولا ہے,
اس لیے اللہم صلی علی سید الثقلین کے عنوان سے یہ وہ مہینہ آپ مکمل طور پر درود کی کثرت کیجیے. جو جائیں حج کے لیے ان کو صرف نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا یہ مصطفیٰ نے سلام قبول کر لیا. یہاں بھی سلامت رہو گے, قبر میں بھی سلامتی کے ساتھ رہو گے, حشر میں بھی رہو گے, جنت میں بھی رہو گے. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے, غلامان مصطفیٰ کی فہرست میں دائمی طور پر ہمیشگی کی زندگی نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت پڑھ.